السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم تھے اور کتنے مظلوم۔ ان کی عظمت سنتے ہی تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ بچپن ہی میں ایمان لا چکے تھے۔ بڑوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور کفار کی امانتیں ان کے حوالے کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے سو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علی صبح امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ میرے نبی کا یہ فرمان صبح امانتیں واپس کر دینا بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آرام سے سویا اور یہی وہ رات تھی جب مجھے موت کا ڈر نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا، میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، سبھی صحابہ اس امید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ جواب ملا، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لب دہن لگا کر دعا کی تو آپ ٹھیک ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ نے انہیں پرچم عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب تھیں، اور ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب وحی کے ذریعے مجھے علی کے 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مومنوں کے سردار ہیں، دوم متقین کے امام ہے، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا، فرماتی ہیں ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا، تو آپ فرماتی ہیں ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی باہم محبت ہے۔ قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پل صراط پہ صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزارنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا ابوبکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث لکھ دی۔ وہ یہ بات ہے جس کے ضامن علی ابن ابی طالب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے جبریل علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں ہی رکھ دی گئی۔ تو ناظرین اب پلٹتے ہیں واپس فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی نے اشک بار آنکھوں سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کے مواخات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی کے سوا کوئی شخص آپ سے گفتگو کی جرت نہیں کرتا۔ یہ ہے ان کی عظمت، مظلومیت۔ دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں رہیں۔ باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا۔ جب صلح ہوئی تو خارجی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو اذیتیں دی اور پھر ایک ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو خفیہ رکھا گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی کی قبر چھپائی گئی۔ السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے۔ یہ تصویر قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ علیہ السلام اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے اور اس کے علاوہ وہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور جب بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزانہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقصد اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہر کو تراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف اموار انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے۔ یہ حضرت شمول کا زمانہ تھا، اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ
ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس چرواہے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمول نے کہا، یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالی راستے میں ہم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا سے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے۔ حضرت طالوت نے اللہ کے حضور گر گرا کے دعا کی، جو قبول ہوئی، اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت طاقتور تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی۔ حضرت طالوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت شمول کی بھی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ مسجد تعمیر کرنا شروع کی۔ اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان و شوکت سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے۔ یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ 598 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ البقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کو نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہودی
آثار قدیمہ کی واقعات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے، مشرق وسطی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قیافے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فائدے کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پہ کہا ہے، یہود و نصاری بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ انوکھا صندوق کب اور کیسے ملے گا؟ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قوال کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انٹاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ تو عمر بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے میں ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہے جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر کعبہ میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھونڈتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر وہ حقیقت تمہارے سامنے آشنا ہو جائے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت روتے رہو گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ وہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھائے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ یہ سوچ کر ترک کر دیا تھا کہ تم لوگ اس خوف سے کہیں اپنے مردوں کو ہی دفنانا نہ چھوڑ دو، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے،
لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانی فطرت کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ کھل کر مسکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے ہی مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور آپ کی نظر میں یہ واقعات منفرد حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ان واقعات کے حوالہ جات بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ ناظرین، ایک موقع پر مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاقیہ طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھتے رہے۔ آخر میں گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ علی، تم نے تو بہت سی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے تو گٹھلیوں کے سمیت کھجوریں نہیں کھائیں۔ ناظرین، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بہت ہی مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر حمار تھا، یعنی گدھا جیسی۔ ہم کسی کی بے وقوفی پر اس کو ڈانٹتے ہوئے گدھا کہہ دیتے ہیں۔ حمار کی ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے، اور اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے اندر رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا۔ حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت برا بلا کہو، کیونکہ جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کسی شخص کے اندر کہیں ایک جگہ پر بھی کردار کی کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹی پلائی کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے بلکہ آپ کی تعلیم ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اونٹ ہے آخر کار بچہ تو وہ اونٹنی کا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور ذہنی طور پر بھی کمزور اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پاس آتے ہیں تو آپ اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے ہیں، اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس نے اپنے ہاتھ کو آپ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا غلام، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسرے طرف حملے کے لیے تیار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جو کہ آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سید سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے۔ پھر جیسے دشمن نے مختصر جائزے کے لیے سر اوپر نکالنا چاہا تو فوراً ہی حضرت سعد کے کمان سے چلایا گیا تیر اس کے ماتھے پر جا لگا اور وہیں پر ڈیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔